کہ اگر کوئی شخص اپنی ولا کی نسبت اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، مثلا کوئی غلام تھا، اس کو اس کے غلام نے، اس کے آقا نے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، اور نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی الولاء لمن اعتق، ولا ایک نسبت ہے، یہ اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے. جو کسی کو آزاد کرتا ہے تو ولا اس کو ملے گا. ولا سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نسبت ہے، وہ اس کا مولا بھی کہلائے گا. جیسے سیدنا عمر نے جن کو آزاد کیا تو وہ مولا کہلاتے ہیں ان کے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم ہیں، تو مولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کہلائے. اسی طرح بہت سارے ہیں تو وہ مولا بھی کہلاتے ہیں. اب ایک شخص کو ایک آقا نے آزاد کیا اور وہ اپنے ولا کی نسبت دوسرے کی طرف کرتا ہے، دوسرے کی طرف، دوسرے آقا کی طرف کر دیتا ہے. یہ غلام کہتا ہے نہیں، کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، میں فلاں کا مولا ہوں. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس نسبت کا کہ اگر یہ غلام جیسے اب آزاد ہو گیا، آزادی اس کو مل گئی، بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اور اس نے بہت مال بھی کمایا. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی کوئی وارث نہیں، مثلا اس کے بچے بھی نہیں تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں مال جو ہے پھر اس آزاد کرنے والے کو ملے گا، اس کا مال آزاد کرنے والے کو ملے گا. لیکن یہ آدمی جس نے اس کو آزادی دی، بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی ولا کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے. تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والا قوما بغیر اذن موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا متفق علیہ. جس نے اپنی نسبت کی کسی قوم کی طرف، اپنے جو اصلی آقا ہے، جس نے آزاد کیا، اصلی مولا ہے، جس نے آزاد کیا ہے آقا، اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کے نفل کو قبول کرے گا.